اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہمارا چینل تربیت اولاد کے حوالے سے اس لیے ہے بیسیکلی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں تک دین کی بیسک نالج پہنچ جائے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسے مقامات پہ رہتے ہیں جہاں پہ دینی مدارس نہ ہوں یا پھر انہیں ایسی سہولتیں نہیں ہیں کہ ان مدرسوں تک وہ پہنچ سکے۔ لیکن آج میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر بچہ اس کو ایکسس کرتا ہے، لہٰذا ہم نے اسی ویژن کے ساتھ یہ چینل سٹارٹ کیا تاکہ ان بچوں تک بیسک نالج پہنچ جائے اور وہ بچے دینی نالج سے اکوپ ہو جائیں تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے معلومات پہنچا سکیں۔ اور جیسے کہ آپ نے لاسٹ لیسن میں سنا تھا جناب شعیب کے بارے میں، آج ہم گفتگو کریں گے مختصر سی جناب لوط کے بارے میں۔ جناب لوط کی قوم جو ہے نا اخلاقی پستیوں کا شکار تھی، ان میں بہت ساری برائیاں تھیں، غرور اور تکبر ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور نافرمانی اتنی زیادہ کہ وہ پیغمبر کی باتوں کو حساب میں نہیں لاتے تھے۔ اور ان میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ لواطہ کے شکار تھے، یعنی بجائے لڑکیوں کے وہ لڑکوں کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ رہتے تھے اور ان کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اپنی جنسی سکون کا سامان وہ لڑکوں میں تلاش کرتے تھے، اور یہ وہ فعل ہے جسے اللہ جو ہے نا کبھی پسند نہیں کرتا۔ آج بھی بہت سے لوگ اس بدفعلی کے شکار ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی جاتی ہے، ان کی آخرت بھی جاتی ہے۔ جناب لوط اکثر اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن وہ کبھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ ان کے دشمن بن چکے تھے۔ جناب لوط انہیں کہا کرتے تھے کہ جنسی سکون کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے، مرد کو نہیں۔ مرد سے جنسی سکون حاصل کرنا چاہے یہ غلط ہے، فطرتاً غلط ہے۔ اب ان کی بات کو کبھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کی بات کو سننا دوسروں کے لیے تو دوسری بات ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی ان پہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی ان کی دشمن ہو گئی تھی، جس کا نام واحلہ تھا۔ واحلہ بھی ان کی دشمن تھی، یعنی گھر میں بھی دشمن اور باہر بھی دشمن۔ آخر میں تنگ آ کے انہوں نے اللہ سے عذاب کی دعا کی، پروردگار یہ قوم میری بات نہیں مانے گی، اس پہ عذاب نازل کر۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو نوجوان بچوں کی شکل میں بھیجا جو ان کے گھر پہ تشریف لائے۔ جیسے انہوں نے 2 نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو گھبرا گئے کہ یہ بچے یہاں پہ کیوں آئے، اور انتہائی حسین و خوبصورت بچے۔ اب ان کی جو بیوی تھی اس نے دوڑ کے جا کے لوگوں سے کہا کہ ان کے گھر میں 2 لڑکے آئے ہوئے۔
تو قوم کے لوگ آگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو. یعنی اس قدر اخلاقی پستی کے شکار تھے یہ لوگ, اتنے گر چکے تھے کہ یہ کام کھلے عام کرتے تھے. جناب لوط نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں, اور یہ گھبرا کے اندر آئے. کہا ان لڑکوں سے کہا, یہ نہیں جانتے تھے کہ فرشتے ہیں, کہا تم جلدی سے یہاں سے روانہ ہو جاؤ, مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں, ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس شہر کو چھوڑ دیں, یہاں پہ ہم عذاب نازل کرنے کے لیے آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب لوط وہاں سے تشریف لے گئے, اور اللہ نے اس قوم پہ خطرناک پتھروں کا عذاب نازل کیا, اور مسلسل یہ عذاب اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ لواطا کرنے والے یعنی بدفعلی کرنے والے ختم نہ ہو جائے, ان کا ایک ایک بندہ نہ ختم ہو جائے. پتھروں کا عذاب چلتا رہا. جب یہ سب ختم ہو گئے تو عذاب بند ہوا, اور یہی سزا رسول اللہ کے دور میں بھی تھی. اگر کسی نے اس قسم کی بدفعلی کی تو اسے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے. کیوں اتنی سخت سزا؟ اس لیے کہ تاکہ انسان اس فعل سے دور رہے. اگر کبھی جانے انجانے میں اگر اس سے کبھی یہ غلطی ہو چکی ہے تو وہ دل سے توبہ کرے اور دوبارہ کبھی اس کا مرتکب نہ ہو. بہرحال یہ ایک میسیج تھا اس پرانی ہسٹریز میں جو ہمیں انبیاء کی ہسٹریز میں ملتی ہیں. اسی کے ساتھ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, آپ ہمارا سلام قبول کریں. مولوی عباس علی خوئی کا سلام آپ حضرات کی خدمت میں, اور ہم دعا گوئیں کہ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا بنوہا, پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا, جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. پروردگار بحق زہرا و ابیہا بالہا بنوہا, میرے معبود جو مقروض حال ہیں ان کے قرضداریوں کو دور فرما. پروردگار جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اور جو اس کو فارورڈ کریں گے پروردگار ان کے بھی تمام پریشانیوں کو دور فرما. بحق زہرا و ابیہا بالہا بنوہا, پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.